بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی کسی امت میں ایک آدمی تھا، جب موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کرنے آیا اور قبض روح کے بعد وہ اس دنیا سے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہو گیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تو نے دنیا میں کوئی نیک عمل کیا تھا جو تیرے لیے وسیلہ نجات بن سکے؟ اس نے عرض کیا، میرے علم میں کوئی ایسا عمل نہیں ہے۔ اس سے کہا گیا، اپنی زندگی پر نظر ڈال اور غور کر۔ اس نے پھر عرض کیا، میرے علم میں ایسا کوئی عمل اور کوئی چیز نہیں سوا اس کے کہ میں لوگوں کے ساتھ کاروبار اور خرید و فروخت کا معاملہ کیا کرتا تھا تو میرا رویہ ان کے ساتھ درگزر اور احسان کا ہوتا تھا۔ میں پیسے والوں اور اصحاب دولت کو بھی مہلت دے دیا کرتا کہ وہ بعد میں جب چاہیں ادا کر دیں، اور غریبوں مفلسوں کو معاف بھی کر دیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے جنت میں داخلے کا حکم فرما دیا۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زمانے کے کسی شخص کا جو واقعہ بیان فرمایا ہے۔ یہ شخص دنیا سے ایسے حال میں گیا کہ خود اس کی نظر میں اس کا کوئی عمل ایسا نہیں تھا جس کی بنیاد پر وہ نجات اور جنت کی امید کر سکتا، سوا اس کے کہ وہ کاروباری معاملات اور لین دین میں اللہ کے بندوں کے ساتھ رعایت کیا کرتا تھا اور ان کو سہولت دیا کرتا تھا۔ اگر کسی غریب شخص کے ساتھ کوئی چیز ادھار بیچی ہوتی یا قرض دیا ہوتا اور وہ ادا نہ کر سکتا تو اس کو معاف کر دیا کرتا تھا، اور پیسے والوں سے بھی فوراً ادائیگی پر اصرار نہیں کرتا تھا، بلکہ ان کو مہلت دے دیتا تھا کہ آئندہ ادا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اسی عمل کی بنیاد پر مغفرت فرما دی اور اس کو جنت کا پروانہ عطا ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی تھا جو لوگوں کو قرض ادھار دے دیا کرتا تھا، تو جب اپنے غلام کو تقاضے کے لیے اور قرض وصول کرنے کے لیے بھیجتا تو غلام سے کہتا اور اس کو ہدایت کر دیتا کہ جب تم قرض وصول کرنے کے لیے کسی غریب اور مفلس کے پاس جاؤ تو اس سے درگزر کرو، شاید اس کی وجہ سے اللہ تعالی ہم سے درگزر فرمائے اور ہمیں معاف فرمائے۔ یہ بیان فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مرنے کے بعد وہ بندہ اللہ کے حضور حاضر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ جس بندے نے کسی غریب تنگ دست کو مہلت دی یا اپنا مطالبہ کل یا اس کا جز معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تکلیفوں اور پریشانیوں سے درگزر فرمائے گا اور اسے نجات عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو یسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ علیہ السلام فرماتے تھے کہ جو بندہ کسی غریب تنگ دست کو جس پر اس کا قرض وغیرہ ہو مہلت دے دے یا مطالبہ کل یا جز معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے سایہ رحمت میں رکھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کا کسی دوسرے بھائی پر کوئی حق یعنی قرض وغیرہ واجب الادا ہو اور وہ اس مقروض کو ادا کرنے کے لیے دیر تک مہلت دے دے تو اس کو ہر دن کے عوض صدقہ کا ثواب ملے گا۔